آپ پتہ نہیں کون سی جماعت میں آپ کی آئیڈیالوجی جائے گی اور اس پہ جو ہے آپ بات کریں. اور دوسری بات ہمیں تو پتہ نہیں ہے پی ٹی آئی میں کیسے کیسے لوگ ہیں. سننے میں آ رہا ہے پہلے کہتے تھے کہ وزیر اعظم دیوار کی اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں. آج وہ کہہ رہا تھا شاہ موسیٰ صاحب کہ میں گرد میں بھی دیکھ سکتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں. کوئی 12 موسم لے کے آ رہا ہے. اب 12 موسم ختم ہونے کا وقت بھی آ رہا ہے. پتہ نہیں ہمارے پھر کتنے موسم ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جو وزیر اعظم صاحب جو ہے جو جس قسم کی جو ہے اردو میں پی ایچ ڈی ہے, اردو میں پی ایچ ڈی ہیں. ہمارے لیڈرشپ کو ہم اردو بہت بہتر جانتے ہیں. پہلے آپ بتائیں کہ آپ کی بھی تو بچے ہیں, کیا آپ نے بھی ان کو اردو سکھائی ہے؟ کم از کم اپنی والی اردو مت سکھانا. کوئی اچھا ان کے لیے اگر استاد ہو وہ اگر رکھیں تو بہت اچھی بات ہوگی. دوسری بات, ہمیشہ ہم نے کہا وزیر اعظم صاحب سے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو بیرون ملک کیا تحفے ملے اور آپ نے کدھر کیے, کہ آپ نے ادھری تحفہ ملا اور ادھری بازار میں بیچا یا پاکستان آ کے توشہ خانے میں جمع کرا کر اپنا جو ایک لیگل طریقے اس سے آپ نے لیے. ہم بار بار سوال کر رہے ہیں کہ توشہ خانے کی تلاشی دیں. توشہ خانے میں آپ نے کچھ رکھوایا, کیا کچھ لیا؟ جمہوری حق آپ لے سکتے ہیں, لیکن یہ کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ تحفہ لے کے کسی ملک میں ادھر ہی مارکیٹ میں جا کر بیچ دیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم قبول نہیں کریں گے. اس کی بھی جو ہے آپ کو تلاشی دینی پڑے گی. آج ایک دفعہ پھر سننے میں آیا کہ تیسری دفعہ کابینہ کا اجلاس ملتوی ہو رہا ہے. چوتھی دفعہ کابینہ کا اجلاس ملتوی ہو رہا ہے. یہ آپ خود سمجھ لیں کس طرف اشارے جا رہے ہیں. آج میں دوبارہ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان, اس کی کابینہ اور اس کے جو نورتن میں کہوں گا ان کا نام ای سی ایل میں ڈالیں, کیونکہ ہمیں سننے میں ملا ہے کہ ایک ایک کر کے ٹکٹیں کٹوا کر ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. ان کی اگلی منزل جو ہے, جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے, ان کی اگلی منزل جو ہے وہ اڈیالہ جیل ہی ہے. لہٰذا میری چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس کے اوپر سو موٹیشن لیں, ان کے نام ای سی ایل میں ڈلوائیں, اور ساتھ ساتھ ہم اس بات پر بھی ہم غور کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کہ ہم اسلام آباد میں لیگل طریقے سے رپورٹ درج کروائیں گے کہ جو دھمکیاں ہمیں ہمارے ایم این ایز کو وفاقی وزراء کی طرف سے دی جا رہی ہیں کہ آپ لوگ اتنے مجمع سے گزر کے جائیں گے اور اتنے مجمع سے گزر کے جائیں گے اور لوگ کھڑیں گے. آپ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. ہمیشہ ہارنے والا انتشار پھیلانا چاہتا ہے. ہم بالکل آئیں گے. ہر ایم این اے کا ایک جمہوری حق ہے اس ملک میں کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرے, اور وہ کاسٹ کرے گا. ہر بندہ آپ کے اسپیکر کی طرح ٹائیگر فورس کا بندہ نہیں ہوتا کہ آپ کا اسپیکر اس وقت ٹائیگر فورس کا ایک رکن بنا ہوا ہے, ایک انکانسٹیٹیوشنل کام کر رہا ہے. اس کے بھی انشاءاللہ دن گنے جا چکے ہیں, کیونکہ عدم اعتماد کامیابی کے بعد پھر ہمارے اور بھی سفر ہے جو ہمیں طے کرنا ہے, جس میں سب سے پہلا ٹارگٹ مجھے لگ رہا ہے کہ اسپیکر نہیں ہونا ہے, کیونکہ جس طریقے سے اس نے اس 3.5-4 سال میں اسمبلی چلائی ہے, اس نے اسمبلی کی نہیں بلکہ اس کرسی کی توہین کی ہے. جس طریقے سے اس نے یہ نیچے بیٹھے ہوئے ایک بہت ہی جونیئر وزیر کے ریموٹ کنٹرول پہ اگر یہ جو ہے اسپیکر چلے تو وہ کیا میسج دے رہا ہے. آج میرے صوبے سے تعلق رکھنے والے ایک وفاقی وزیر نے بھی کچھ ارشادات فرمائے ہیں. میں نے پچھلے پریس کانفرنس میں بھی ان کو کہا تھا کہ اتنا کریں کہ جتنا پھر کتاب کھلنے کی دیر ہوگی, تو اس کے متعلق انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک تفصیلی پریس کانفرنس بھی کریں گے. آپ کو ان کے متعلق بتائیں گے جو انہوں نے بہت سی چیزیں ہیں. کتاب بھی لکھی گئی, ان کے والد صاحب آسٹریلیا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس عمر میں بھی گئے, اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو کل اسٹوڈنٹ ویزا پہ گئے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اس عمر میں بھی جو ہے وہ پڑھائی کر رہے ہیں. روحانیت پڑھنے جا رہے تھے, پتہ نہیں کیا پڑھنے جا رہے تھے وہاں پر. اور جو ابھی ریسنٹلی کل نیوز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایبٹ آباد میں ایوب میڈیکل کالج میں اے جی پی کی رپورٹ ہے کہ 1 ارب روپے کا غبن ہوا ہے. 1 ارب روپے کا غبن ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایبٹ آباد میں ہوا ہے. تو ان کی داستانیں جو ہیں وہ جو ہے اتنی لمبی اور بڑی داستانیں ہیں, اور جو پشاور میں
पिशावर में इस वक्त हमारे डॉक्टर्स एहतजाज पे हैं, MTI सिस्टम के खिलाफ एहतजाज में हैं, नर्सेज एहतजाज में हैं। हमारे डॉक्टर्स को कोविड के दिनों में जो अलाउंस मिलना था, उनके पैसे आए हुए फॉरेन कंट्री से, वो उनको नहीं मिल रहे। 1100 डॉक्टर्स एडहॉक पे भर्ती किए गए, आज 2 साल हो गए उनको कंफर्म नहीं किया जाए। आज हमारे डॉक्टर्स जो कि फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले हैं, आज वो एहतजाज पे हैं, हमारे तलबा एहतजाज पे हैं, हमारा हर तबके फिक्र के जो है लोग जो हैं वो एहतजाज पे हैं। और हम आपके साथ भी एहतजाज पे, आपकी भी जबान बंदी जिस तरीके से वो इन्होंने की है, हम आप दोस्तों के साथ भी शाना बशाना इंशाल्लाह खड़े हैं। और रिसेंटली हम उस चीज़ की भी जो है मजम्मत करते हैं कि जो एक MNA के घर में एक एंकर पर्सन के साथ वाक़या पेश आया, अब ये बौखलाहट के शिकार हो गए। अब मतलब है कि ये कहते हैं कि हम जो बातें हम करें वही आप पे बाकी नहीं हो सके। लेकिन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मौसम तब्दील होने वाला है। 12 मौसम है तो बहुत जल्दी तब्दील होने वाले होते हैं, हर महीने बदलते हैं। इंशाल्लाह मौसम तब्दील होने वाला है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द देखेंगे इंशाल्लाह इस कौम को खुशखबरी मिलेगी इमरान खान की निजात की। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैडम ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास अब से कुछ देर पहले वजीर आजम की ज़ेर सदारत हुआ। उस इजलास में वजीर आजम ने अपने कोर कमेटी के अरकान को कहा कि मुतमईन रहें, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। दूसरा ये बताएं कि कुछ वज़रा ये कह रहे हैं कि काफ लीग के जो चौधरी फैजलाई हैं उनसे मुलाकात की जाए और वजीर आला का मनसब जो है उनको दे दिया जाए, इससे हमारी हुकूमत बच सकती है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि अब इनके लिए तो मैं ये कहूँगी कि पानी सर से गुजर चुका है। अब ये जितना भी जाके सर पीटेंगे, दीवारों से सर पीटेंगे, इनके हाथ कुछ नहीं आना। इनके ऊपर से पाकिस्तान की आवाम का मुकम्मल एतमाद जो है वो उठ चुका है। और इसीलिए हमने आपसे पहले भी कहा कि तरीका जो पार्लिमानी तरीका है वो इख्तियार किया है। ये तमाम चीज़ें जो जॉइंट अपोजिशन ने की हैं अवामी मार्च के इख्तिताम पर, इसलिए थी कि हमें पता है कि पार्लियामेंट से भी इस शख्स को रुसवाई मिलेगी। और एक मैं आप लोगों के साथ जो कंफ्यूजन ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसको क्लियर कर दूं कि आप भी जानते हैं और आप लोग, क्योंकि आप में से कई लोग असेंबली को कवर करते हैं, आपको पता है कि सेशंस जो हैं वो किस तरह बुलाए जाते हैं, समन्स जो है वो कहाँ से जारी होते हैं। हमने जो रिक्वेजिशन डाली है उसके हवाले से कुछ वजीर और खुद स्पीकर कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझती हूं कि इस हवाले से जो कौमी असेंबली का सेक्रेटेरिएट है उसको भी वजाहत करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के आइन के, यहाँ मेरे पास आइन मौजूद है, आर्टिकल 54 है। आर्टिकल 54 के सब आर्टिकल 3 के अंदर बड़ा वाज़े लिखा है और उसमें लिखा है ऑन ए रिक्विजिशन साइंड बाय not less than 1/4 of the total membership of the National Assembly, the Speaker shall summon, the Speaker himself, the Speaker shall summon the National Assembly to meet at such time and place as he thinks fit within 14 days of the receipt of the requisition. And when the Speaker has summoned the Assembly, only he may prorogue it. मतलब जब वो रिक्विजिशन, एक तो रिक्विजिशन वो खुद बुलाएंगे, ठीक है, आर्टिकल 4 का सब 3 है। एक तो रिक्विजिशन मिलने पर वो खुद बुलाएंगे और उसको प्रोरोग भी खुद करेंगे। तो इसमें वो बिल्कुल उनके पास मुकम्मल अथॉरिटी इख्तियार है, आइन ने उन्हें दिया है। अगर वो इस इख्तियार को एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे। और अगर वो किसी को, वो या कोई वजीर मौसूफ ये कंफ्यूजन फैलाएंगे तो वो आइन के खिलाफ बात कर रहे होंगे। इसीलिए हमने कल भी आपसे ये कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चेयरमैन बिलावल ने के ऊपर ये खुद ऐसे काम नजर आ रही है। तो ये हमें ना बताएं कि पाकिस्तान के आइन में क्या लिखा है और हमें क्या। और ये भी कहा गया है एक वजीर की तरफ से कि चेयरमैन बिलावल ने कहा है इदारों को, तो बिल्कुल चेयरमैन बिलावल ने ECP को और इस रखवाले इदारे हैं
ان کی انہوں نے رابط کرائی ہے کہ بھائی وہ پاکستان کا جو ایوان ہے، جو قومی اسمبلی ہے، اس کے اراکین ووٹ دینا چاہتے ہیں. آپ انشور کریں کہ ان کا ووٹ کا جو پروسیس ہے اس میں کوئی حل نہ ہو. تو یہ کیا غلط بات ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ووٹ دینا غلط ہے تو آپ مجھے اس پر بتائیں. آئین کے آرٹیکل 55 فالو کر رہے تھے تو بتائیں. اس قومی اسمبلی کے رولز کے اندر جو ممبر کی ڈیفینیشن کی جو 2 کے اندر ڈیفینیشن، اس میں ممبر کی ڈیفینیشن میں ممبر نیشنل اسمبلی ہے، وہ غلط ہے تو مجھے قریشی صاحب بتائیں. قریشی صاحب لوگوں کو گمراہ نہ کریں، بہت ہو گیا. قریشی صاحب جب پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے لیڈر سے اچھا لیڈر دنیا میں نہیں ہوتا. جب دوسری چلے جاتے ہیں ہو جاتا ہے لیڈر سب سے عقل کل ہو جاتا ہے. پتا نہیں ہے کہ رات کو پودوں سے آکسیجن نکلتا ہے تو اس کی عقل تو میں کیا. لہٰذا یہ عقل والے کو کس طرح فالو کرنا چاہیے، خود پڑھیں، پہلے پڑھ لیں پھر کریں، کیونکہ وہ بات کر رہے ہیں وہ جھوٹ. تو اپنی کرسی بچانے کے لیے آپ اس پر آ گئے کہ آپ جھوٹ بات سنیں. ایک تو فواد چودھری کہ میں ان کی چودھری صاحب جو ہے نا وہ مدر آف آل لوٹاز ہیں، تو اسی لیے وہ تو اتنے بڑے لوٹے ہیں کہ مجھے تو ان کی کسی بات پر اب حیرت نہیں ہوتی. مجھے لگا کہ کسی ایک جماعت میں جا کر وہ اپنی سیاسی کریڈیبلٹی پر کام کریں گے، کیونکہ یقیناً بڑے بزرگ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ دنیا میں عزت پہلے کمائے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو یہ چیزیں نہ سمجھ آتی ہیں نہ راس آتی ہیں. اب نام وہی تو بدنام ہو کر بھی نام لوگ کما ہی لیتے ہیں. تو میں تو ایکچولی ان کی باتوں کا مکمل میں اس کو ایک تو اہمیت بھی نہیں دیتی ہوں. اور جہاں تک انہوں نے پیسے کی بات کی، میں نے پہلے بھی کہا کہ دیکھیں ممبران کو اس طرح ذلیل کر رہے ہیں، وہ اپنے ہی اراکین کو ذلیل کر رہے ہیں. پہلے بھی انہوں نے کچھ اراکین کو ذلیل کیا تھا، پھر دوسرے دن جا کر ان کی منتیں تقلے کر کے ان کو ایک جھوٹا وہ اعتماد کا ڈرامہ کر کے ووٹ لے لیا تھا. پہلے ان کو چور بھی کہہ دیا تھا، تو بکاؤ بھی کہہ دیا تھا، بکاؤ مال. تو اب یہ پھر توہین کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتی ہوں کہ جن اراکین کو یہ بکاؤ کہتے ہیں یہ ان کے ووٹرز کی بھی توہین ہوتی ہے. تو اب ان کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے. مجھے تو دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں نا، آپ کے پاس ریکوزیشن پڑی ہے، یہ ہے پاکستان کا آئین، اس میں اسپیکر کو مکمل اختیار ہے کہ وہ ودن 14 days سیشن بلائیں. ہم تو کہہ رہے ہیں جی آپ کل سیشن بلائیں، آپ کے پاس جو بھی کارڈز ہیں وہ سامنے رکھیں، آپ کے پاس نمبرز ہیں آپ لے آئیں، مگر دھمکیاں نہ لگائیں. یہ جو آپ لوگوں کا گھراؤ لوگ کریں گے فلانا ہوگا، دیکھیں لوگ اس وقت کہتے ہیں نا نتھنگ ٹو لوز. اب لوگوں کے پاس گوانے کے لیے کچھ نہیں، اب صرف اور صرف عمران خان سے ملک کو نجات ہمیں دلانی ہے. دیکھیں وہ جو پتے کی بات کر رہا ہے جس کے پاس کارڈ ہے، اس کارڈ کی ذرا ایکسپائری ڈیٹ، وہ جوکر ہی ہوگا جو ہاتھ میں ہوگا، جوکر کے پاس جوکر ہی ہوتے ہیں. وہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک کر لے، وہ کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہوگی. فیصل صاحب حکومت بڑا واضح طور پہ دیکھ رہا ہے کہ وہ قانونی آپشن کے اوپر زیادہ غور کر رہے ہیں، اور آپ کے بقول اسپیکر بھی جو ہے وہ اپنی بات سے شو کر چکے ہیں. تو آپ کے قانونی آپشن کیا ہے؟ اس طرح حکومت تو بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، عمران خان ڈی شو پہ بھی جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے، آپ صرف پریس کانفرنسوں پہ زور ہے، ملاقاتوں پہ. آپ
اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو ڈپٹی کمشنر کے ذریعے بسز لانا اور عوام کے ذریعے پبلک کو لانا یہ بڑا فرق ہے. جس دن بغیر پٹواریوں کے جلسہ ہوگا اس دن دیکھیں گے. نمبر 1. دوسرا میرے بھائی نے بھی کہا ہے کہ وہ وزارت اعلیٰ ان کے دیکھیں کیبنٹ کے اندر اختلاف پیدا ہو چکا ہے. ایک وزیر بلیک میلر کہہ رہے اتحادیوں کو, ایک وزیر کور کمیٹی میں بیٹھ کے کچھ وزراء کہہ رہے کہ ان کو وزارت اعلیٰ دیں. تو اس کا مطلب ہے کیبنٹ کے اندر بھی اختلاف کھل کے آپ کی رپورٹنگ کے مطابق کیبنٹ کے اندر کھل کے اختلاف آ چکا ہے. تو آپ وہ اسی لیے کیبنٹ کا اجلاس بار بار ملتوی کیا جا رہا ہے. تو مدر آف آل جلسہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لینگویج استعمال کی جانی چاہیے, ورنہ پاکستانی تاریخ سے سیکھیں. کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ آ گیا تو پھر FIR انہیں بھی ہوگی جو آج گرم گرم بیانات دے رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیمپریچر کو کم کیا جائے. یہ ملک آلریڈی بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے. بھائی میرا خیال ہے کہ آپ یہ قانون کی کتابیں لے لیں اور اس میں آپ دیکھ لیجئے. میں نے جو آرٹیکلز آپ کو بتائے اگر آپ وہ خود پڑھ لیں گے تو میرا خیال ہے آپ کو سوال بھی نہیں کرنے کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ اس وقت جو قانونی آپشن تھا ہم نے اختیار کر لیا ہے, جو آئینی آپشن تھا ہم نے اختیار کیا ہوا ہے. ہم منتظر ہیں کہ اسپیکر کب وہ ریکوزیشن جو ہم نے جمع کرائی ہے اس کے مطابق سیشن کال کریں گے. اور کیا آپ چاہ رہے ہیں ہم سے قانونی آپشن آئین کے اندر درج ہے میرے بھائی, پڑھ لیجئے تو یہ سوال بنے گا نہیں. عثمان آپ اس کے بعد بتا دیجیے گا کہ اتحادیوں کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں. اتحادی کیا انہوں نے آپ کو گرین سگنل دے دیا, آپ کے ساتھ ہیں, حکومت کے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو یقین دہانی کروا دیا. اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ اتنے ہیں کہ عمران کو دوسرا میرا سوال جی عثمان جی کر لیں عثمان. آخری سوال میرا یہ بتا دیجیے گا کہ جو چیئرمین سینیٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بات گشت چل رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ لائیں, میرے بندے بھی آپ کا ساتھ دیں گے. اس کی تصدیق کیا کرتی ہے؟ دیکھیں جہاں تک اپوزیشن جماعتوں کے الائنس کی بات ہے, جو کہ ہمارے تو اپنے اپوزیشن کے ممبران تقریباً کیا گیا ہے ہماری پارٹی کے ساتھ. ہماری بات چیت PMLN کے ساتھ, MQM کے ساتھ, بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ ہمارے ڈائلاگ شروع ہیں. جب فائنل ہو جائیں گے ہم انشاءاللہ مشترکہ پریس کانفرنس یا وہ پریس کانفرنس کر کے اس پہ اعلان کریں گے. ہماری پوری کوشش ہے اگر تینوں جماعتیں یا ہمارے پاس دیکھیں 7-8 ممبرس کا فرق ہے, تو اب ہمارے جب پورے ہوئے تو ہمیں تو نہ توڑنے کی ضرورت ہے نہ ہم توڑنا چاہتے ہیں. ان کے اپنے ممبران جو کہ پارلیمانی پارٹی میں جو کہ کیبنٹ میں اٹھ کر عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, وہ تو خود ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. نہ ہمارے کسی کے ساتھ رابطہ ہے, نہ ہم کسی کو توڑنا چاہتے ہیں, نہ کسی کو پیسے دینا چاہتے ہیں. ہم LIC کی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ماضی میں بھی LIC کی پالیٹکس کی ہے, ہم مستقبل میں بھی LIC کی پالیٹکس کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اور قوم بہت جلد خوشخبری سنیں گے. ہمارے ممبر آپ سوال کیا تھا قانونی, ہم آپ کو چارٹ دیں گے, آپ لے لیں PMNL کی کتنے ہیں, پیپلز پارٹی کے کتنے ہیں, ہمارے اتحادیوں کے کتنے ہیں, اور جو ہمارے شامل ہیں ان کا اگر آپ فگر بنا لیں گے جیسے آپ روزانہ میٹنگ پہ فگرز بتاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ادھر کتنے ہیں ادھر کتنے ہیں, تو سب کچھ سامنے. دیکھیں یہ فیصلہ اپوزیشن میں جو ہم اس وقت جماعتیں بیٹھی ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس کے خلاف. پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے, اسپیکر ہے, چیئرمین سینٹ ہے, KP کا وزیر اعلیٰ ہے, باقی چیف منسٹر ہیں, یہ سارے اپوزیشن کے سربراہ بیٹھ کر فیصلہ. اس میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ مشترکہ ہوں گے, کیونکہ لائے عمل مشترکہ ہے, ہماری ایک ورکنگ پارٹنرشپ ہے. اور جس طریقے سے کوئی کہہ رہا ہے کہ جی جماعتیں ایک ہے, جماعتیں آئیڈیولوجیکلی ڈفرینسز رکھتی ہیں لیکن ورکنگ الائنس ہمیشہ بنتے آئے ہیں. یہ ایک ورکنگ الائنس ہے جس کے تحت کام ہو رہا ہے. اور عمران خان کو ایک مشورہ ہے کہ اس وقت جس طریقے سے چند صاحب نے کہا کہ پٹواریوں سے جلسے کرانا چھوڑے, ابھی بھی کوشش یہ کرے کہ عوام نے معاف کرنا ہے, معاف عوام نے کرنا ہے. عوامی مارچ میں جو انہوں نے دیکھا, اور یہی وہ عمران خان ہے جو کہتا تھا کہ مٹھی بھر لوگ اگر گو عمران گو کے نعرے لگائیں گے, تو کراچی سے لے کر اسلام آباد تک عوام کا سمندر صرف گو عمران گو کہہ رہا تھا اور تو کچھ نہیں ہم نے سنا. کوئی ایجوکیشن ہوتا ہے یا اسپیکر کوئی قانون کی خلاف ورزی بقول آپ کے کہ وہ کرتا ہے تو اپوزیشن واک آؤٹ کر جاتے ہی ہے. اور اس دفعہ ایسا ہوگا, اور اگر ایسا ہوگا تو آپ کی پارٹی کام کرے گی.
देखिए रिक्विजिशन ऑपोजिशन की है, और जो हम वॉकआउट भी कभी टोकन वॉकआउट करते हैं तो वो पार्लिमानी नॉर्म्स होते हैं, उसके तहत होता है, लेकिन हम हरगिज इनको भागने का मौका नहीं देंगे। अब ये फरार नहीं होंगे। गो के पीटीआई के अरकान फरार हो रहे हैं इनकी जमात से, लेकिन हम इनको इनकी जिम्मेदारी से फरार नहीं होने देंगे। स्पीकर साहब को एक बार फिर आपके तवज्जो से कहूंगी कि रिक्विजिशन के ऊपर आईनी तौर पर काम कीजिए। कोई गैर आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे तो ये आपके लिए गलत है। स्पीकर को रेंजर की सिक्योरिटी की क्या जरूरत पड़ेगी? ये सवाल है कि अगर इत्तेहादी इमरान खान का साथ छोड़ देते हैं, आइन क्या कहता है कि इमरान खान को मुस्ताफी होना पड़ेगा, अगर इत्तेहादी साथ छोड़ने के बाद भी वो मुस्ताफी नहीं होते, इस पे आइन क्या स्पीकर को इस वक्त रेंजर की सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? आप भी सवाल देते हैं, इकट्ठे हम लेते हैं। 3 सवाल कर। पहला तो सवाल ये है कि बैरूनी हाथ का बार बार नाम देखिए, लिया पहली बात तो ये है कि एलाइज जो है वो इंडिपेंडेंट जमातें हैं, और अगर आप जमातों को जिस तरीके से अब इस वक्त जिन अलकाब से ये लोग खुद नवाज रहे हैं, इनके गुजरा बहुत सारी बातें उनके खिलाफ भी कर जाते हैं और फिर ये पैर भी पड़ जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनके साथ जो एलाइज हैं वो भी समझ गए हैं कि इनके पास है कख नहीं, लेकिन ये जो है सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो फैसला करते हैं नो कॉन्फिडेंस की मोशन को सपोर्ट करने का, तो इस्तीफे की नौबत नहीं आएगी भाई, फिर घर जाना बिल्कुल पक्का ही है, डन। फिर इस्तीफा तो वो पहले दे देते जो हम उनको कह रहे थे, रास्ता बिलावल साहब दे रहे थे अवामी मार्च के अंदर भी, बार बार वो बिलावल साहब कहते रहे कि इस्तीफा दे दे। अवाम ने फैसला सुना दिया है, कराची से लेके ये पूरा जो पंजाब का आप देख रहे हैं, लोगों का समुंदर है, वो गो इमरान गो कह रहा है आप इस्तीफा दे दें, आप देख लें, आप खुद देख लें, और ये गैर शर्म वाला देख भी लेता है। लेकिन अब उन्होंने नहीं ये फैसला लिया, तो अब अदम एतमाद को वो फेस करेंगे और इसमें उसके फैसले को उनको एक्सेप्ट करना होगा। जो बात है रेंजर्स की, देखें हमें अफसोस है, हमने पहले भी इस बात की मजम्मत की है, और स्पीकर साहब क्यों इम्प्रेशन दे रहे हैं ये हम नहीं जानते। स्पीकर साहब क्यों भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से हम नहीं जानते। स्पीकर साहब क्यों खुद को टाइगर फोर्स का हिस्सा कहते हैं और कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं कहते, इस पर हमें तशवीश है और अफसोस है। और जहां तक आपने कहा बैरूनी हाथ है, भाई इस मुल्क से आवाजें आ रही हैं गो इमरान गो, बाहर मुल्क की कोई आवाज नहीं है जो हमने सुनी है। इस मुल्क की आवाम महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी से परेशान है, और वो इमरान खान को अब इस कुर्सी पे नहीं देखना चाहते हैं, लिहाजा इमरान खान को अब जाना है।